وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين القدير الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جان اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللهم صل على حبيبنا مولانا نجانا مولانا غوثنا شرعنا سيدنا عبدنا معيننا محمد معبود بالكرم والكرام وابن الكريم بارك وسلم وراحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، تقلید کے تعلق سے کافی باتیں کہی جاتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسا بھی ماحول لوگوں میں بنا دیا گیا کہ ڈائریکٹ تقلید کرنے والوں کو معاذ اللہ شیطان کا بھائی گردانتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عجیب و غریب ماحول بنا دیا. تو اسی تقلید کے موضوع پہ کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے کما حق اس موضوع کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ دیکھیے، موضوع بڑا خشک ہے لیکن ہے بڑا شاندار. علم کے لحاظ سے بڑی انفرادیت اور اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے تقلید کا معنی سمجھیں. تقلید کا معنی اگر سمجھ گئے تو شاید ساری بات سمجھ میں آ جائے. تقلید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ المنجد صفحہ 831 کے اندر تقلید کا معنی بیان کرتے ہوئے یوں لکھا: مطلب کی قضا کہ کسی معاملے میں بلا غور و فکر کسی کی پیروی کرنا. یعنی کوئی معاملہ ہو تو اب جو آدمی کہہ رہا ہے اس معاملے میں بغیر غور و خوض کے اس کی بات کو مان لینا، ایکسپٹ کر لینا، اسی کا نام ہے تقلید. لغوی معنی. ایسے ہی مصباح اللغات کے اندر صفحہ 701 کے اندر بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا: قلدہ فی قضا. عرب والے یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جملہ کہ جب کوئی آدمی کسی کی بات بغیر چوں چرا کے مانتا چلا جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے قلدہ فی قضا، کہ اس نے فلاں آدمی کی بات میں بلا غور و فکر اس کی پیروی کر لی. تو بلا غور و فکر کسی کی بات کو ماننا لغوی معنی کے لحاظ سے یہ تقلید ہے. اب اصطلاحی معنی تقلید کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں مسلم الثبوت صفحہ 289 کے اندر تقلید کی تعریف کرتے ہوئے یوں لکھا: التقلید علی العمل بقول الغیر من غیر حجہ، کہ بغیر دلیل کے غیر کی بات کو ماننا، بغیر دلیل کے غیر کی بات کو مان لینا، اسی کا نام تقلید ہے. اور ایسے ہی تعریفات میں علامہ جرجانی علیہ رحمۃ اللہ نے صفحہ 29 کے اندر لکھا، فرماتے ہیں: التقلید ہی عبارۃ من قبول قول الغیر بلا حجۃ ولا دلیل. یہ تقلید نام ہے غیر کی بات کو مان لینے کا بغیر دلیل اور بغیر حجت. یعنی آدمی بغیر دلیل کسی کی بات کو مانے تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. یہ تقلید کی تعریف ہوئی. اب یہ یاد رکھیں، قرآن مقدس اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 حصے بنتے ہیں. ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ تقلید کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن 3 ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں پہ تقلید ہوتی ہے. وہ مقام جہاں پہ تقلید ہوتی ہے ان میں پہلا مقام ابہام ہوتا ہے. یعنی جہاں جہاں ابہام یعنی پوشیدگی پائی جائے، معنی واضح نہ ہو سکے،
تو اس معنی کو سمجھنے کے واسطے کسی نہ کسی کی بات مانی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وہ عورتیں جن کو ان کے شوہر طلاق دے دیں وہ 3 قروء تک انتظار کریں، عدت گزاریں۔ تو 3 قروء عدت ہو گئی۔ اب یہ قروء کا کیا معنی ہوتا ہے، اس میں ہو گیا اختلاف، چونکہ لغوی معنی قروء کا ہوتا ہے حیض بھی اور طہر بھی، اور عورتوں کی 2 ہی حالت ہوتی ہے، ایک پاکی اور ایک ناپاکی۔ پاکی کو طہر کہا جاتا ہے، ناپاکی کو حیض کہا جاتا ہے، اور قروء کے 2 معنی ہوتے ہیں، پاکی اور ناپاکی، یعنی حیض اور طہر، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے عمل کرنے کے لیے انسان کنفیوز ہو گیا، شبے میں پڑ گیا کہ یہاں پہ کون سا معنی ہوا، کیونکہ معنی میں ابہام پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے معنی کی وضاحت کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی شد و مت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ یہاں قروء سے مراد طہر ہے، اور کچھ صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ یہاں قروء سے مراد حیض اور ناپاکی۔ تو واقعی شبہ میں پڑ گیا، اب کیسے قرآن کا عمل کریں، کیونکہ 3 قروء تک عدت گزارنی ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدمی پاکی میں طلاق دے، تو اگر شفاعت سے پاکی مراد لیں گے، پاکی پھر ناپاکی، حیض پھر پاکی طہر، اور اس کے بعد پھر حیض، پھر جا کے طہر آیا، پھر حیض۔ اب اگر ہم طہر مراد لیں گے تو 3 مکمل کیسے کریں، پھر اگر حیض مراد لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی صحیح پہ آ کے اختلاف کرے۔ یہ تیسرا حیض جو ہے، آیا اس تیسرے حیض میں عورت شادی کر سکتی ہے کہ نہیں، عزت مکمل ہوئی کہ نہیں، تو آدمی شبہ میں پڑ گیا کہ قروء سے مراد کیا، حیض یا طہر، کیونکہ دونوں معنی اس سے ہو گئے۔ تو اب ایسے موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں قروء سے مراد حیض، قروء سے مراد کیا ہے، حیض۔ لغت میں بھی اس کا معنی کیا ہے، حیض اور طہر دونوں۔ امام اعظم نے فرمایا حیض، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طہر۔ اب انسان کنفیوز تھا قرآن کے عمل کیسے کرے، تو اب جو حضرت امام شافعی کا ماننے والا تھا اس نے کہا یہاں قروء سے مراد طہر اور پاکی ہے، تو اس نے تقلید امام شافعی کی، لیکن در حقیقت عمل قرآن سے کیا، عمل قرآن سے۔ اور جس نے کہا یہاں پہ مراد ناپاکی اور حیض ہے، تو وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے قول پہ عمل کر رہا ہے، قول سے سمجھ رہا ہے، لیکن در حقیقت عمل قرآن سے ہو رہا ہے۔ تو جہاں ابہام آ جائے وہاں کسی نہ کسی کی بات ماننی پڑے گی بغیر دلیل کے، اور جہاں مانیں گے فوراً تسلیم ہو جائے گی۔ تو جہاں ابہام ہوتا ہے پوشیدگی و معنی سمجھ میں نہ آئے، پہلا مقام وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی نہ کسی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ ایسے ایک اور مثال عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کے پاس سے نور آ، اللہ کے پاس سے نور آئے۔ نور سے کیا ہوا؟ اب آج اس میں بھی شد و مت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مفسرین جیسے کہ عبداللہ ابن عباس خود، اور ایسے ہی تفسیر جلالین کے اندر، اور ایسے مواہب اللدنیہ کے اندر کہا نور سے مراد آقا علیہ السلام، اور کچھ لوگوں نے کہا نور سے مراد قرآن۔ اب لفظ آیا ہے نور، اب اس معنی میں شبہ ہو گیا کہ یہاں نور سے مراد کہاں، آقا علیہ السلام یا قرآن مقدس۔ تو جس نے کہا یہاں تو مراد آقا علیہ السلام، تو فوراً اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی پیروی کر لی، ایک بزرگ کی بات مان لی، تو بات ان کی مانی بغیر دلیل کے اور عمل قرآن کے کیا۔ اور جس نے کہا یہاں تو مراد قرآن ہے، تو بلا شبہ اس نے اس گروہ کی پیروی کی جو یہ کہتا ہے کہ یہاں تو مراد قرآن ہے۔ تو جہاں پہ ابہام ہوتا ہے وہاں پر کسی نہ کسی کی بات مانی جاتی ہے۔ ابہام مانا سمجھ میں آ گیا؟ جی، ابہام مانے کوشش کی۔ اب ایک ڈائریکٹ حدیث سے بھی مثال دو، ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصبح والعصر بمدینہ المغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر او کما قال، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مدینہ کے اندر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی، یعنی ایک ساتھ
اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں تو ایک ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں جمع کرنا. کیا کرنا کہتے ہیں اس کو؟ جمع کرنا. اب آدمی کنفیوز ہو گیا کہ کیسے آقا علیہ السلام جمع، کیونکہ جمع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک جمع حقیقی اور ایک جمع سوری. جمع سوری امام اعظم حنیفہ کے یہاں مراد ہے اور جمع حقیقی امام شافعی کے یہاں مراد ہے. جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لے اور عصر کی نماز عصر کو پڑھے. تو ظہر کو عصر میں کھینچ کے لے آیا عصر کے وقت میں، وقت ایک ہو نمازیں دو، وقت ایک نمازیں دو، اس کو کہا جاتا ہے جمع حقیقی. اور وقت بھی دو ہو اور نماز بھی دو ہو لیکن ادا ساتھ میں ہو، اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جیسے عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوا تو جو آخری وقت تھا 5 منٹ بعد کے عصر کا وقت ظہر کے وقت ختم ہونے میں آدمی نے ظہر کی نماز کی سلام پھیرا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد. تو عصر کا اولے وقت تھا اور ظہر کا آخری وقت، لیکن دیکھنے میں آیا کہ ساتھ میں ادا کیا آقا علیہ السلام، تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری. تو آقا علیہ السلام نے دونوں نمازوں کو جمع کر دیا. اب یہاں پر جمع سے مراد کون سی جمع؟ رات امام اعظم نے فرمایا جمع سوری، رات امام شافعی نے فرمایا جمع حقیقی. اب معنی میں کنفیوز شبہ کہ کون سی جمع مراد ہے؟ تو جس نے کہا کہ جمع حقیقی مراد ہے وہ عمل رات امام شافعی کے قول کے ذریعے سے احادیث رسول پہ کیا، آقا علیہ السلام کے فرمان سے کیا. اور جس نے کہا جمع سوری مراد ہے رات امام اعظم حنیفہ کے قول سے عمل حدیث رسول پہ کیا. اور میں آگے بات، تو جہاں پہ ابہام ہوتا ہے وہاں پر کسی نہ کسی کی بات مانی جاتی ہے. پہلا مقام یاد ہو گیا سب لوگ کو؟ پہلا مقام کون تھا؟ ابہام. پہلا مقام ابہام مانے شبہ جاتا ہے، مانا واضح ہوتا ہے. ایک اور مقام ہوتا ہے جہاں پر تقلید ہوتی ہے. یہ مقام یہ ہے کہ وہاں پہ تعارض ہو جائے، ٹکراؤ. ایک آیت ایک حدیث یہ کہے ایک حدیث یہ کہے. اب دونوں حدیثوں پہ تو آدمی عمل نہیں کر سکتا. جیسے مان لیجیے حدیث پاک میں کیوں آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت. مطلب امام پڑھے گا تو مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا. ایک حدیث میں آ گیا. دوسری حدیث میں یوں آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، وہ شخص کی نماز مکمل نہ ہوگی جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب کو پڑھنی پڑے گی سورہ فاتحہ کی تلاوت، سب کو کرنی پڑے گی. اب آدمی کنفیوز عمل کس سے کرے؟ ایک حدیث کہہ رہے کہ خالی امام پڑھے گا اور دوسری حدیث کہتے ہیں کہ سب کو پڑھنا پڑے گا. دوسری حدیث کہہ رہے سب کو پڑھے اور ایک حدیث کہہ رہے خالی امام پڑھے. اب آدمی کنفیوز ہو گیا عمل کرے تو کس کو کرے؟ تو امام شافعی نے کہا ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پہ عمل کرو کہ امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے. امام اعظم حنیفہ نے فرمایا نہیں خالی امام پڑھے. دیکھو دونوں حدیث کی بات کر رہے ہیں، تعارض ہو جائے. اب ایک آدمی تو عمل نہیں کر سکتا دونوں حدیثوں کو، کیونکہ زبان ایک ہے منہ ایک ہے اور امام سے پیچھے رہے گا تو سورہ فاتحہ میں پڑھنا یا نہیں پڑھنا، تو یا تو پڑھے گا یا تو خاموش رہے گا. دونوں حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتا. تو جب ٹکراؤ ہو گیا تو جس نے کہا کہ ہم خاموش رہیں گے وہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے سے ایک حدیث پہ عمل کرا، اور جس نے کہا تلاوت کریں گے وہاں سے امام شافعی کے ذریعے سے دوسری حدیث پہ عمل کرا. تو جہاں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے تو اس مقام پر کیا ہے کسی نہ کسی کی تقلید کی جاتی ہے. دو مقام ہو گئے جی. پہلا مقام کیا؟ ابہام. دوسرا مقام تعارض ٹکراؤ. تیسرا مقام ہوتا ہے شارٹ کٹ، جس کو اجمال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجمال. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں. ہر کوئی مائے کا لال جو اللہ کو دھوکہ دیتے نہیں. تب یاد لا کے دھوکہ سے مراد کیا ہے؟ تب اس میں اختلاف ہو گیا.
مطلب یہ کہ اپنے گمان میں اپنے بہن گمان میں دھوکہ دیتے. اب آدمی کنفیوز ہو گیا کہ کون سا معنی ہے. وہاں گمان کے حساب سے دھوکہ دیتے ہیں یا اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا یہ درحقیقت اللہ کو دھوکہ دینا. اب آدمی یہاں کنفیوز ہوا. جہاں آدمی شبے میں پڑ جائے تب ایسی صورت میں کسی نہ کسی کی بات تو مانے گا. جہاں کسی نہ کسی بات کو مانے گا تو عمل کسی نہ کسی کے ذریعے سے قرآن پر ہی ہوگا. سمجھ آئی بات ہماری؟ تو پہلا مقام ہے ابہام کا، دوسرا مقام تیسرا مقام اجمال. تیسرا مقام کیا ہے؟ اجمال. یہی تین ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں پہ تقلید ہوتی ہے. لیکن ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ تقلید کرنا صحیح نہیں ہے. کون سا مقام؟ وہ قرآن کی آیت، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نہ تعارف پایا جاتا، نہ ابہام ہو اور نہ ہی وہاں پر اجمال ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. ایک دم صراحتاً ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی یہاں پہ شبہ واضح کرے جیسے کہ آج کل کہہ دیتے کہ بھائی نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے، پڑھنے کو تو نہیں کہا گیا. جیسے کہ آج دل کی نماز پڑھنے والے کو ڈھیر مل جاتے ہیں. دل کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو ان سے کہنا میاں دل کی نماز نہیں ہوتی ہے، دل سے نماز ہوتی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. آقا علیہ السلام نے قیام کیا، آقا علیہ السلام نے رکوع کیا، آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا، لہٰذا یہاں پہ رکوع سجدہ قیام تب ہوگا ابھی جا کے نماز ہوگی. اب اگر کوئی کہے نہیں یار نماز قائم کرنے کو کہا گیا تو آپ یہ صراحتاً قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. اب اس فرادی آدمی کی تقلید نہیں کی جائے. اگر کوئی اس کی تقلید کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ صراحتاً قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کے بارے میں ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. آیت وضو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو، ہاتھ دھو دونوں سمیت، سر کا مسا کرو اور پیر دو ٹخنوں سمیت. اب یہ صراحتاً قرآن کی آیت موجود ہے. اب کوئی کہہ نہیں بھائی بغیر وضو کی نماز ہو جائے تو اب اس کی تقلید کرنا چاہے گمراہی اور ایسی گمراہی جو آدمی کو کفر تک پہنچا رہا ہے. یہاں پہ تقلید نہیں چلے گی. سمجھ آگے بات؟ تو جہاں ابہام ہو یا جہاں تعارض ہو یا جہاں اجمال ہو وہیں پہ جا کے تقلید ہوتی ہے. اور جہاں تینوں باتیں نہ ہو وہاں پر تقلید کرنا حرام ہے. اور اس کی مثالیں بہت سارے موجود ہیں. تو اب یہ بات کو کوئی ابھی تک کسی کا حوالہ نہیں دیا گیا. یہ 4 جگہ میں بتا رہا ہوں. بتایا کہ یہ خطیب بغدادی کی کتاب الفقیہ والمتفقہ دوسرا حصہ صفحہ 67 کے اندر علامہ خطیب بغدادی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فَضَرْبَانِ، احکام شرعیہ ان کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 احدهما يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكاة والصوم في شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراك العلم ولا معنى التقليد فيه. خطیب بغدادی فرماتے ہیں اس لیے کہ احکام شرعیہ کے 2 قسمیں ہیں. وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں احکام. پہلی قسم یہ کہ جن کا آقا علیہ السلام کے دین سے ہونا بداہتاً معلوم ہے. بداہتاً مطلب غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سورج نکل گیا معلوم پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ جی. ٹھنڈی لگ رہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ جی. وہاں پر بھی غور کرنا ہے. ٹھنڈی لگ رہی غور کام ہے کہ نہیں کام ہے. غور و فکر کرنی نہیں پڑتی. اور ایسے سورج نکل جائے غور و فکر کی ضرورت نہیں. بداہتاً ہے صراحتاً ہے. تو کچھ ایسے احکام ہیں جن کا آقا علیہ السلام کے دین سے ہونا صراحتاً اور بداہتاً معلوم ہے. جیسے نماز پنجگانہ، زکات، ماہ رمضان کے روزے، حج، زنا کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا وغیرہ. تو یہ ایسے مقام ہے جہاں پہ تقلید کرنا جائز نہیں. اب اگر کوئی کہے شراب پینا جائز ہے تو اس کی تقلید کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں. اب اگر کوئی کہے نماز پڑھنا جائز تو اس کی تقلید کرنا جائز نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے زکات دینا جائز نہیں تو اب اس کی تقلید کرنا جائز نہیں. اور آگے بات یہ صراحتاً آقا علیہ السلام کے دین سے ان کا ہونا معلوم ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ تمام لوگ ان کے ادراک اور ان کی جانکاری میں برابر کے شریک ہیں، لہٰذا تقلید کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن ایک وہ مقام آتا ہے وَطَرْفُ الْآخَرِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ كَفُرُوعِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ والفروض والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد بدليل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، دلیل قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ تمام عبادات کے فروعات، ہاتھ اٹھائیں کہاں تک، یہاں تک یا یہاں تک، ہاتھ باندھے یہاں پر یا یہاں پر، سمجھنا نہیں بات ہے۔ ہم زور سے کہہ رہے ہیں پوچھے تھے تب عبادات کے فروعات یہاں پہ غور و فکر بھی کرنا ہے اور دلیل بھی قائم کرنا ہے۔ ایسے نکاح وغیرہ کے مسائل اور بہت سارے مسائل جہاں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، فرماتے یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ تقلید کرنی پڑتی ہے، اور دلیل خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، جہاں علم والے بتائیں گے آپ بغیر دلیل ان کی بات مانے ہی نہیں مانے، اور بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا کیا ہے؟ تقلید ہوتا ہے۔ بتا دو نا جی، بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا کیا ہے؟ تقلید۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک مثال کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو ہے جس کو کھانا پکانا آتا ہے، جب کھانا پکانا آتا ہے جائے خود پکا کے کھائے، خود پکا کے کیا ہے کھائے، لیکن ایک وہ آدمی جس کو پکانا آتا ہی پکانا آتا ہی تو کسی نہ کسی کا پکایا ہوا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ جس کا پکایا ہوا کھائے گا، یہ پکانا نہیں آتا ہے، اور اگر خود پکانے لگے تو کیا بھیا پکا جا کھا جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اشتہاد کے مقام پر فائز کروا دیا، مسائل خود سے نکال سکتے ہیں، بلا شبہ ان کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسائل نکال رہے ہیں۔ سمجھا رہی بات؟ ہاں، جو نہیں نکال سکتا ہے اس کو بہرحال تقلید کرنی پڑے گی، اور آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مسائل ہم نکال سکتے ہیں، ورنہ پوکر کی مفتی بننا بہت آسان ہے، شرعی مفتی بننا بہت مشکل ہے۔ سمجھا رہی بات؟ تو مسئلہ سمجھ آیا نا؟ تقلید کہاں پہ ہوتی ہے؟ کتنے مقام بنے؟ 4۔ ایک مقام کون سا؟ ابہام، بولو یار، دوسرا مقام، تیسرا مقام اجمال۔ یہ 3 مقام میں تقلید ہوتی ہے، اور جہاں یہ تینوں باتیں نہ ہو چوتھا مقام وہاں پہ تقلید جائز ہے۔ اب تقلید کے ذرائع روز پاک کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد سلیم علیہ آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، سب کو خطاب نہیں کیا گیا، ایمان والوں سے کہا گیا ہے، اور جو ایمان والا ہوگا وہ بلا شبہ اس بات پہ عمل کرے گا، اور جو بے ایمان وہ اپنے بارے میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ امر والے کون ہیں؟ امر والے سمجھ جائے بات واضح ہو جائے تو اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر 8واں حصہ صفحہ 149 کے اندر لکھا، فرماتے ہیں ان امر سے مراد یا تو مسلمان حکام ہے، حاکم ہوتے ہیں نا مسلمان، وہ مراد ہے ان کی بات مانو، اور یا مراد فقہا ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، فقہائے کرام وہ مراد ہے، اور فقہائے کرام یہ مراد ہے۔ یہ تفسیر آقا علیہ السلام کے کزی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے، جن کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دینی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر ان کی اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو تلاش کرنے کے لیے کہیں نہیں جاتے بلکہ قرآن مقدس میں آ کے تلاش کرتے۔ سبحان اللہ۔ دینی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ان الامر سے مراد فقہا ہیں، اور ایسے ایک دوسرے صحابی جن کا نام شابی کا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد فقہا ہیں۔ ایسے ایک صحابی ہے جن کا نام امام مجاہد ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد فقہا ہے۔ آقا ابن رباح یہ بھی صحابی یہ بھی فرماتے فقہا ہے۔ ایسے ہی آقا ابن سعید اور ایسے ہی حسن بصری جو آقا علیہ السلام کے
کے رضائی بیٹے ہیں جن کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، یہ بھی فرماتے ہیں کہ فقہاء جابر مراد ہے، اور ایسے ہی ابو العالیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر فقہاء مراد ہے۔ جب فقہاء مراد ہو تو مانا یہ ہوا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فقہاء کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ کس کی اطاعت کرو؟ فقہاء کی۔ اور جب آدمی کسی کی اطاعت کرتا ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں پڑتی، اور جہاں دلیل کے بغیر کسی کی بات مانے تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ تقلید کہتے کسے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، اور ناقے بات تو فقہاء کی بات آپ بغیر دلیل کے مانیں گے ویسے کیا ہو جائے گی تقلید، اور ناقے بات دیکھیے شروع میں تقلید وغیرہ کی تعریف ہو گئی، ہم لوگ لے جائے تھے تعریف نہیں آتی، اگر ہوتے تو ہم کو معلوم ہوتی۔ ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کوئی جائے علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے تو لوگوں کو سمجھائے پڑھائے، تو ایک کوئی جائے کہ علم حاصل کرنے کے لیے واپس آئیں گے، آنے کے بعد ڈرائیں گے، تو جو کہیں گے تو جو علم نہیں حاصل کیے ان کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے، اور جہاں مانیں گے بغیر دلیل کے مانیں گے تو یہی کیا ہو جائے گی تقلید، کیونکہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے کا یہ کیا ہے تقلید ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ فراق سے کہہ دیتے ہیں کہ اصول حدیث کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، سب سے صحیح کتاب ہے۔ ہاں کسی نے کہا کتابوں میں اصول حدیث کا دلیل تو قرآن حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ تم نے اصول حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کی بات بغیر دلیل کے مان لی، اور بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا یہی کیا ہے تقلید، اور ناگی بات آپ نے اصول حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کی تقلید کرنی، اور ناگی بات کی نہیں ایسے ہی قرآن کی آیت کریمہ سورہ نحل آیت نمبر 45 اور ایسے سورہ انبیاء کے اندر بھی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم تو علم والے بتائیں گے۔ جب علم والوں سے آپ پوچھیں گے آپ کو نہیں معلوم ہے، علم والے بتائیں گے، جب وہ بتائیں گے تو آپ عمل کریں گے، اور جب آپ عمل کریں گے تو ان کی بات بغیر دلیل کے ماننے کی نہیں ماننا، اور کسی آدمی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہی کیا ہے تقلید، اور بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں جس سے تقلید کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب آ جائیے احادیث رسول میں تقلید کا کیا ذہن ہوتا ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ صحابہ مختلف تھے کہ ایک حدیث پاک کا یہ حدیث پاک متفق ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم علیہما رحمۃ الاسلام دونوں نقل فرمائے۔ مسلم شریف دوسرا حصہ، بخاری شریف پہلا حصہ، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب علم اٹھائے گا تو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینے سے چھین لے، علماء کے سینے سے چھین لے، بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو خود اٹھا لے گا، علماء کو خود اٹھا لے گا۔ جب علماء کو اٹھا لے گا تو معاملہ یہ ہوگا حتیٰ اذا لم يترك عالما، یہاں تک کہ جب اللہ ہمارا کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو اس کا قدم کرو سمجھو خالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، جاہل سے پوچھیں گے جو پیشوا بنا بیٹھا ہے فافتوا بغیر علم وضلوا واضلوا، تو وہ جاہل بغیر علم کے فتوا دے گا، خود گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو فتوا دینا کس کا کام ہوا؟ بولو بھائی عالم کا کام ہوگا۔ تو عالم فتوا دے گا تو عوام فوراً ایکسپٹ کرے گی، اس کا نام یہی ہے۔ جب عوام ایکسپٹ کرے گی بغیر دلیل کے، اور جیسے ہی بغیر دلیل کے ایکسپٹ کر لے گی تو کیا اس کی تقلید ہو جائے گی۔ اور آگے کا کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہی کیا ہے تقلید، جیسا کہ تعریفات میں نے واضح کی کتابوں کے حوالے سے ایسے ایک اور اچھا میں ایک بات اور سمجھ میں آئی ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوا دینا عالم کا کام ہے. جی عوام کا نہیں نا. نہیں. آج عوام فتوا دیتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. ارے بھیا تمہاری طبیعت خراب ہے بتاؤ شرعی اسباب سے کیا کافی ہے؟ خرابی مانگتا شرعی خرابی بتائیں آپ کی طبیعت بھی نہیں چلے گی تو شریعت بھی چلے گی. بے شک. اگر آپ کی طبیعت نہیں چلے گی نہیں مانگ پیچھے تو سمجھ لو آپ کی طبیعت جڑو ہے اس کا جا کے علاج کرو. شرعی خرابی اگر ہو تب جا کے آپ چپکے سے اطلاع کریں تو اس کے بعد بھی نہیں مانتے تب جا کے آپ اطلاع کریں. پہلے اطلاع کرنے کی کوشش کریں. طبیعت ہونا چلا ہے آدمی کا کام پکا دینا. اسی طریقے سے ایک اور نسری شریف دوسرا حصہ صفحہ 260 کے اندر اس کے راوی اب بہت صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اوپر ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کریں گے ورنہ ہم لوگ اس وقت موجود ہوں گے. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کریں گے ورنہ ہم لوگ اس وقت موجود ہوں گے. وہ وقت آئے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں پیدا کروائے گا تو جب لوگوں کے سامنے وہ باتیں آ جائیں فَلْيَقْضِي فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تو جب وہ معاملہ سامنے آ جائے تو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے. قرآن شریف کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے. فَإِن جَاءَهُمْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ اگر ایسا معاملہ درپیش ہو جائے تو کتاب اللہ میں نہیں یعنی قرآن میں تو سب چیز ہے کہ نہیں ہر خود کو کر کا بیان ہے لیکن صراحتاً اور کوئی ضروری نہیں ہے. ہر خود کو کر کا بیان ہے لیکن صراحتاً موجود ہو ضروری نہیں. فرمایا اگر ایسا معاملہ اگر پیش ہو جائے تو کتاب اللہ میں نہ ہو قرآن مقدس میں نہ ہو اور یہ نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے جو فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آقا علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا جائے. فَإِن جَاءَهُمْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ. چنانچہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا مسئلہ پیش ہو جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں ہو تو ایسی صورت میں وہ فیصلہ کیا جائے جو اللہ کے نیک بندوں نے فیصلہ کیا ہے. جو اللہ کے نیک بندوں نے فیصلہ کیا ان کے فیصلے میں آپ فیصلہ کریں گے کتاب اللہ میں نہیں سنت رسول میں نہیں. صالحین کی بات پر آپ فیصلہ جہاں کریں گے تو صالحین کی بات آپ بغیر دلیل کے معنی نہیں مانیں گے اور جیسے ہی بغیر دلیل کے معنی فوراً صالحین کی کیا ہو گئی تقلید. آپ کیا ہو جائیں گے مقدس کیونکہ قرآن سے صراحت نہیں حدیث سے صراحت نہیں دلیل لگے گی اور صالحین کی بات کی دلیل بنی جہاں اس کی بات مانے تو کیا ہو گیا مقدس. ایسے ہی وہی نسری شریف دوسرا حصہ کے اندر اس حدیث کے راوی حضرت عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ ہم لوگ نہ فیصلہ کریں گے اور نہ ہم لوگ اس وقت موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو پیدا کرنا ہے. فمن عرض لك منكم قضاء بعد اليوم تو اگر کوئی مسئلہ فیصلہ تو تمہارے سامنے درپیش ہو جائے تو دیکھو اسی صورت میں کتاب اللہ نے کیا فیصلہ ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر دو. فإن جاءوا أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم اور اگر ایسا مسئلہ آ جائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق فیصلہ کر دو. اور اس کے بعد فإن جاءوا أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم اور اگر ایسا مسئلہ پیش ہو جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ آقا علیہ السلام کی سنت میں ہو تب ایسی صورت میں فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو جس کے مطابق کیا کہتے ہیں نیک لوگوں نے فیصلہ کیا. جہاں نیک لوگ فیصلہ کریں گے آپ ان کی بات بغیر دلیل کے معنی میں جیسے معنی میں کیا ہو جائے گا تقلید. سمجھا گئی بات. اب آگے قیاس کا بھی ثبوت بتایا جائے گا. فَإِن جَاءُوا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَىٰ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَسْتَهِدُوا عَلَىٰ
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور اگر ایسا مسئلہ اگر پیش ہو جائے جس کا فیصلہ قرآن میں بھی نہ ہو اور نہ آقا علیہ السلام کی سنت میں ہو اور نہ نیک لوگ فیصلہ کریں، تب ایسی صورت میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا جائے، مسئلہ نکالا جائے اور مسئلہ نکال کر لوگوں کو بتایا جائے۔ تو رائے سے جہاں بتائیں گے بغیر دلیل کے بتائیں گے نہیں بتائیں گے، جہاں بتائیں کہ آپ ان کی بات بغیر دلیل کے ایکسپٹ کریں گے کیا ہے یہ تکلیف، اس سے قیاس کا بھی ثبوت ہوا، قیاس کا۔ لیکن یاد رکھیں ہر جگہ قیاس آتا مطلب کہ عقلی دلیل اس کا ثبوت ہوا، لیکن ہر جگہ عقلی دلیل معتبر نہیں، اتنا یاد رکھنا ہر جگہ نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان نے بھی عقلی دلیل پیش کی تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کیا تو اس نے کہا تھا اس رب سے جب سجدہ کرنے کو کہا گیا کہ اللہ مجھے تم نے مٹی سے اور آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام اوپر جانا، مٹی کا کام کیا ہے نیچے آنا، ہونا یہ چاہیے کہ آدم میرے سامنے سجدہ کرے نہ کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں، کیونکہ میں آگ سے اور آگ اوپر جاتی ہوں مٹی نیچے آتی ہوں، تو آدم مٹی سے بنے وہ نیچے آئے وہ سجدہ کرے، میں آگ سے بنا ہوا چکا ہوں۔ بہت زبردست دلیل پیش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابل بولنا ہوگا اپنی دلیل پیش کی کہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان جہاں موجود، تو جہاں پر قرآن مقدس اور آقا علیہ السلام کی سنت موجود ہو وہاں پہ اپنی دلیل پر عمل نہیں ہوگی۔ اور قیاس کا ثبوت تو ایک اور حدیث پاک سے ہوتا ہے، جس حدیث پاک کو اس سے پہلے شاید میں نے سنایا کہ ہم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کا قاضی کا حضور نے بنا کر بھیجا تو پوچھا تھا اے معاذ کس سے فیصلہ کرو، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کا 505 کتاب القضاء کے اندر پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سے کروں گا، حضور نے فرمایا کہ نہ پا سکے تو کہا سنت رسول سے کروں گا، کہا نہ پا سکے تو کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یہی سے قیاس کا ثبوت ہوتا ہے۔ بہرحال ایک اور دلیل دیکھیے، یہ حدیث پاک موطا امام محمد صفان عمران ہوگی جس کے راوی حضرت صاحب عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر عبداللہ ابن عمر، ان کے والد کون سالم کے عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت سالم کے والد، یہ فرماتے ہیں کانت عمر لا یقرؤ الکلمہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ ہمارا کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، ایک دم خاموش رہتے تھے۔ تو میں نے قاسم نے محمد سے سلسلے میں پوچھا کہ والد ہمارے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا سنیے کہ کچھ لوگوں نے امام کے پیچھے تلاوت کی ہے اور کچھ لوگوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی ہے، فرماتے ہیں ان طرف کا فقط ترکہ معصوم مقتدا بھی، اگر تم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو چھوڑ دیا تو بہت سارے ایسے لوگوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو چھوڑا ہے کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، اقتدا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَهُ النَّاسُ مُقْتَدًا بِهِ، اور اگر تم نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ لی تو بہت سارے ایسے لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے جن کی اقتدا کی جاتی ہے۔ ارے میرے امام اعظم خاموش رہے، حضرت امام شافعی ماننے کا حکم دے بنا کے بعد دونوں کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن حضرت قاسم کا طریقہ یہ تھا بقال القاسم مما لا يقرأ، اور جو قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جب امام کے پیچھے ہوتے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ بنا کے بعد یہ نتیجہ نکل گیا کہ کچھ ایسے لوگ تلاوت کرتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، کچھ ایسے لوگ تلاوت کرتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، تو بغیر دلیل کے پیروی ہو رہی ہے، اور جہاں بغیر دلیل کے پیروی ہو جائے تو کیا ہے تقلید۔ اور یہی سے بات سمجھ میں آ گئی، ہم لوگ بولتے امام برحق ہے، صاحب امام برحق ہے، صحابہ کے نام تابعین کا یہ عقیدہ تھا اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت امام کے پیچھے ہو تو بھی آدمی اگر کرتا ہے تو برحق رہے گا، جیسے آپ امام شافعی کا تلاوت ہوتی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا
غلط نہیں کہا جائے گا، جیسے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے کہ یہاں پہ میرا دل چاہتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمان کا قول پیش کرتے ہیں سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے. آپ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے کہ نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا لمن لم یقرأ بالکتاب، کوئی شخص کی نماز نہ ہو تو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمان نے ارشاد فرمایا فتاوی رضیہ کرتے چھٹا حصہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمان ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر دیا. ہم بھی کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہ ہوگی، لیکن مقتدی کو آقا نے منع کر دیا. ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقرأۃ الامام قرأۃ اللہ، جس کا امام ہوتا ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوگا. سبحان اللہ. اور آپ نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارا امام پڑھتا ہے اور امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن سے تقلید کا ثبوت ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور حدیث پیش کی دیتا ہوں. بخاری شریف دوسرا مصطفیٰ 997 جس کے راوی حضرت ابو قیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حذیفہ بن شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے استفتاء کیا گیا، سوال پوچھا. یہ سوال جو تھا میراث کے تعلق سے، ترکے کے تعلق سے. یہ پوچھا گیا کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، جب باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کو کتنا ملے گا، پوتی کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا اور بہن کو کتنا ملے گا. بیٹی پوتی بہن تین کے بارے میں پوچھا گیا کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، پوتی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں بیٹی بناتی نصف والی اخت نصف، فرماتے ہیں کہ بیٹی کو آدھا مل جائے گا اور بہن کو آدھا مل جائے گا. یعنی ابا کا انتقال ہوا اور والد صاحب نے بیٹی چھوڑ دیا اور اپنی بہن کو چھوڑا. جب بیٹی کو چھوڑ گئے اور بہن کو چھوڑ گئے تو پوری میراث کو جمع کر کے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. اس کا فتویٰ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا جتنا مال ہے جو رشتے باغو بیٹی کو آدھا دو بہن کو آدھا دو، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، پوتی محسوب ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا میرا تو فتویٰ ہے لیکن چلے جاؤ عبداللہ بن مسعود کے پاس. یاد رکھنا دین کی سمجھ تمام صحابہ کا اجماع تھا اس بات پر کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھ دین کی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے کہا ان کے پاس چلے جاؤ، وہ میری مطابقت کر دیں گے، تصدیق کر دیں گے، میرے فتوے کی تصدیق کر دیں گے. سنا کہ وہ لوگ جانے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا اس کے تعلق کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، پوتی کو کتنا ملے گا اور بہن کو کتنا ملے گا. اور یہ بتایا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لقد ضررت اذا وما انا من المهتدين، فرماتے اگر میں نے ان کی بات سے عمل کر لیا نا تو میں خطا کر جاؤں گا، صحیح راستے پہ نہیں رہوں گا. کہ بہن کو آدھا دے دو، بیٹی کو آدھا دے دو، پوتی کو کچھ نہ ملے. آپ نے فرمایا غلط ہے یہ. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے وہ فیصلہ کرتا ہوں، وہ جواب دیتا ہوں جو آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے. تو سما نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا مل جائے گا، پوتی کو چھٹا ملے گا، 1/6 چھٹا مل جائے گا پوتی کو. اور اس کے بعد ہمارا بقیہ پریو اور جو بچ جائے بہن کو دے دینا، کیونکہ بہن اپنا ہے اس کو دے دینا جو بچ جائے. تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹی کو آدھا بہن کو آدھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ بدل دیا، فرمایا آقا نے فرمایا کہ بیٹی کو کیا ہے آدھا دے دینا، پوتی کو چھٹا دے دینا اور جو بچے بہن کو دے دینا. اب جن لوگوں نے سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے اور جانے کے بعد بتایا کہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ارشاد فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحب فيكم، اے لوگوں سن لو، جب تک اس کا عالم تمہارے درمیان موجود رہے گا تم لوگ مجھ سے
سبحان اللہ. انہوں نے کیا ذہن دیا؟ ان جیسا عالم موجود ہے انہیں سے جا کے سوال کرنا. تو دیکھو حضرت اللہ ابن مسعود کی تقریر کا ذہن دیا کہ نہیں دیا؟ سبحان اللہ. انہیں کی تقریر کرنا، انہیں کے پاس جانا، مجھ سے مت پوچھنا. حالانکہ صحابی ہے، حالانکہ کیا ہے؟ صحابی ہے، لیکن کس کے بارے میں کرے؟ جب تک حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود رہے میرے پاس مت آنا، ان سے پوچھتے رہنا. اور جب ان سے پوچھیں گے تو ان کی تقریر ہو رہی ہے ہو رہی ہے. تو نئی بات کی نہیں. اب ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف دوسرا صفحہ 997، جس کے راوی حضرت ابو الاسود بن یزید رضی اللہ عنہ. میں نے پہلے بتایا تھا یمن کا قاضی حضور نے کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ بولے یار معاذ بن جبل یمن کا قاضی بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ جی. وہ یمن کے قاضی اور مفتی ان کے بارے میں فرماتے ہیں اسود بن یزید آقا معاذ بن جبل بالیمن معلما او امیرا. آقا علیہ السلام نے یمن میں حضرت معاذ بن جبل کو معلم بنا کے بھیجا، استاد بنا کے بھیجا یا امیر بنا کے بھیجا. جب آقا علیہ السلام نے تو بھیجا اور فرما دیا تھا کیسے کیسے فیصلہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے سنت رسول سے اگر نہیں پاؤں گا تو میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے بتاؤں گا. اور جب وہ اپنی رائے سے بتائیں گے تو ان کی رائے ہے کہ نہیں؟ ان کی رائے سے جب لوگ عمل کریں گے تو ان کی تقریر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. ان کی تقریر ہوگی نا. تو یہ معلم بنا کے بھیجے گئے تو یہ مسئلہ آیا آپ نے عزیز فرماتے فتحنا آپ تو اپنی آباد کا بناتا ہوا ہو. فرماتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنا ترکہ چھوڑا اور اپنے والدین میں سے ایک بیٹی اور بہن کو چھوڑا. دو ہی ہیں، بیٹی اور بہن، اور ترکہ چھوڑ گیا. کس کو کتنا ملے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کو آدھا دے دیا اور بیٹی کو آدھا دے دیا، آدھا جائز کر دیا. اب کو ظاہر کرتا ہے اب ابو موسیٰ نے کچھ اور مسئلہ بتایا، اب عبداللہ بن مسعود نے کچھ اور، اب معاذ بن جبل نے کچھ اور بتایا کہ نہیں؟ کچھ اور بتایا. چاروں صحابی صحیح ہے کہ غلط؟ نہیں. قرآن کے خلاف جا رہے ہیں نہیں. یہ فرمان ہے، مسئلہ بتا رہے ہیں لیکن صحیح بتا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ عادل ہے ان کی پیروی کی جائے گی تو تمام صحابہ کو برحق کیوں مان رہے ہو؟ حالانکہ مسائل میں اختلاف ہو رہا ہے، حالانکہ مسائل میں اختلاف کتنی برحق مان رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مسائل میں اختلاف ہو جائے تو برحق ہوا کرتے ہیں. فیصلہ تو عقیدے سے ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. عقیدے کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں. اچھا ہاں یہاں نتیجہ نکالنے بھول گیا شاید. جیسے معاذ بن جبل سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، ان کی بات پہ عمل کیا کہ نہیں؟ عمل والوں جیسے آپ عمل والوں نے ان کی بات پہ عمل کر لیا. قرآن کی آیت مانگی تھی کیا؟ آپ کے رسول مانگا نہیں. قرآن اور حدیث کے بغیر انہوں نے جواب دیا. ان لوگوں نے بغیر دلیل کے ان کی بات مان لی تو یمن والوں نے حضرت معاذ بن جبل کی تقلید کر دی. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام بہرحال ارشاد فرمایا کرتے تھے الایمان یمانی، ایمان جو یمن میں ہے یمن والا ہے، یعنی جیسا ایمان یمن والوں کا ہے ویسا ایمان آقا فرماتے ہیں شاید نہیں. الایمان یمانی بل حکمت یمانیہ، حکمت یمن کی ہے آقا فرماتے ہیں. تو میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ساتھ بتاتے ہیں چار ایمان کیسے برحق ہو سکتے ہیں. مثال سمجھ لیں یہ درخت شاخ نکل نکلی نہیں، ایک آدمی اس شاخ پہ چڑھ گیا، ایک آدمی شاخ پہ چڑھ گیا، ایک آدمی شاخ پہ چڑھ گیا، ایک آدمی شاخ پہ چڑھ گیا. ہے درختی تک آم کے جھاڑ پہ ہی ہے نا جی. آم کا کور چاہے جم تو پڑے جھاڑ ہو، آم کا جھاڑ، چاروں آم جھاڑ پہ چڑھے ہیں نا. لیکن یہ بتاؤ شاخ بدل گئے کہ نہیں؟ ٹہنی بدل گئی کہ نہیں؟ ٹہنی بدلنے کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ دوسرے طرف سے آ گئے. تو شاخ کے ہونے کو بولتے ہیں فرعی اختلاف، اور جب تک اختلاف ہوتا ہے تو بنیادی اختلاف، عقیدے کا اختلاف. تو جو چاروں امام جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے امام ہیں، بقیہ اللہ وہ امام، امام بخاری خود امام، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یہ سب امام اور مجتہد گزرے ہیں. ہاں مشہور شاہ ہیں، مشہور
شعروں میں، تو شعروں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے فرعی اختلاف ہے، شاخ کا اختلاف ہے، جڑ کا اختلاف نہیں۔ چنانچہ عقیدہ نعمانیہ کے اندر ایک عقیدے کے تعلق سے وسیلہ لگانا جیسے ناقص والا، دیکھو چاروں امام اور وسیلے کے تعلق سے عقیدہ نعمانیہ میں حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شعر لکھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، اور کیوں وسیلہ نہ بنا ہے جبکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو وسیلہ بھی امام اعظم ہے، اب حضرت امام شافعی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ بغداد میں آتے، عراق کی سرزمین میں آتے امام اعظم حنیفہ کے قبر کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو قبر کو وسیلہ بناتے، ہے نا؟ ایسے ایسے امام علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ جعفر یہ پہنچا تھا آقا علیہ السلام کے روضے پر، تو اس نے کہا تھا کہ اے محدث مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، میں چہرہ کدھر کروں؟ چہرہ آقا کی طرف کروں یا کعبہ کی طرف کروں؟ جی چہرہ آقا کی طرف یا کعبہ کی طرف؟ تو محدث مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چہرہ نبی کی طرف کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدے میں اتحاد ہے کہ نہیں؟ ارے عقائد سے کہ انہیں غیب کے بارے میں جو عقیدہ امام اعظم کا وہی عقیدہ امام شافعی کا، اور میں بھی بات تمام عقائد میں اتحاد ہے، فرائض اختلاف ہے۔ سوال کرتے ہیں رفع ہے امام شافعی سے کرتے ہیں، ارے بھیا عمل کا جگہ ہے، ہم کہاں کہتے ہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ غلط، تمہارے عقیدے خراب، سمجھا گئی بات؟ اب ایک سوال آپ کا کرتے ہیں بہت خطرناک، صحابہ نے کس کی تقلید کی؟ صحابہ نے کس کی تقلید کی؟ تو اس کو میں پہلے سمجھا رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل جب گئے تھے جی لوگوں نے ان کی تقلید کی کہ نہیں؟ جی حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقلید کی کہ نہیں؟ جی ہماری بات ہے۔ اب دیکھیں ہمارا شرح ابو القدیر تیسرا حصہ صفحہ 453، علامہ ابن حمام علیہ رحمۃ الاسلام نے ارشاد فرمایا عبارت میں فرماتے ہیں والمیات العرض الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من 20 الخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقليل والباقون يرجعون إليهم۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حمام علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے تو اس وقت صحابہ کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ صحابہ کرام سے مجتہدین اور فقہا جو تھے ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہے، ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہے۔ جو مجتہد تھے فقہا تھے، سمجھدار سمجھ رکھنے والے فقہا جن کے اندر تھی، مجتہد تھے، مسائل کو جو بگانا کرتے تھے، ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں چاروں خلیفہ پہلے صداقت، پہلے عدالت، پہلے سخاوت اور پہلے شجاعت، چاروں خلیفہ، اور اس کے بعد عبادلہ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن عمر، چاروں عبادلہ بن مسعود، 4 شراب ہوئے۔ ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل، ایسے ہی حضرت انس بن مالک، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ اور ان کے علاوہ تھوڑے صاحب، یہ سب مجتہد تھے اور بقیہ لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے وَيَسْتَفْتُونَ مِنْهُمْ، اور انہیں سے مسائل پوچھ کر انہیں پر عمل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام میں جو مجتہد کیا کرتے ماہر تھے مسائل نکالنے کے، تو بلا شبہ لوگ مجتہد اور باقی لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ تقلید۔ کیا کرتے تھے؟ تقلید۔ صحابہ کرام خود ایک دوسرے کی کیا ہے تقلید کرتے تھے، جو مسائل نکال لیتا تھا وہ مجتہد تھے اور جو مسائل نہیں نکال پاتا تھا وہ ان کی بات کو مانا کرتا تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ایسے کہتے ہیں جیسے کیا حدیث تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، تو ہم لوگ ڈائریکٹ پوچھیں گے میاں یہ بتائیے صحابی سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحابی ہم سے زیادہ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ بخاری شریف کے حدیث رمضان کا بیان جہاں سے کتاب الصوم حضرت حاتم ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی فرماتے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے واضح ہو، یہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح ہو، ڈورا سمجھتے نا دھاگا، کالا ڈورا ختم ہو جائے اور سفید ڈورا آ جائے۔ وہاں سے عادی میں حاکم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تکیے کے پاس 2 دھاگا لے کے گئے، رکھ لیے، ایک کالا تھا ایک کالا اور ایک سفید، تکیے کے پاس رکھ لیے اور کھانا شروع شہری سویرا ہو گیا، اجالا ہو گیا، لیکن سفید دھاگا اور کالا دھاگا واضح نہیں ہو پایا، واضح نہیں ہو پایا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا مسئلہ کر پیش ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالے ڈورے سفید ڈورا واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت ہے، یہ تو اجالا ہو گیا، واضح نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دھاگے سے تمہارا تکیہ بڑا ہے، تمہارا تکیہ بڑا ہے، آقا علیہ السلام نے نظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فرمایا شاقہ ملاج باعث، یعنی کالے دھاگے سے مراد راہ اور سفید دھاگے سے مراد تیل، مطلب یہ کہ کالا دھاگا ختم ہو جائے، رات ختم ہو جائے، سویرا شروع ہو جائے تو کھانا بند کر دو۔ دیکھو یہ صحابی جی یہ کہنا کہ حدیث ہر کوئی سمجھ لیتا ہے بہت بڑی بے وقوفی ہے، ہاں جس کے اندر علم ہوتا ہے بہت سمجھتا ہے۔ برابر یہ سب مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر کے موضوع کے آگے اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جب صحابہ کی تقریر ان کے دور میں بھی ہوتی تھی تو پھر آج وہ افسر ہے اور پھر وہ چھوڑ کر رسول کی تقریر ہو رہی ہے تو آج بھی انہیں کی تقریر کی۔ ہاں بہت اچھا، یہ صحابہ نے آپس میں تقریر کی، جیسے کہ چاپی تقریباً 20 صحابہ کہ آپ مجتہد تھے اور بقیہ ان کے کیا تھے مقلد دنیا کی بات مانتے تھے، تو صحابہ کو چھوڑ کر آپ تابعین کی تقریر کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کو چھوڑ کر تابعین کی تقریر کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک کتاب ہے اختلاف الصحابہ جڑے فائز احمد پاس ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا قرو کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا سوال، کچھ لوگوں نے کہا ہے، سمجھا نا؟ صحابہ کے 2 موقف بنے، تو جہاں ہم نے کہا ہے سوال تو ایک لوگ کی ہم نے تقریر کی کہ نہیں کی، اور جہاں ہم نے کہا کہ ہے سوال ہے دوسرے لوگ کی تقریر کی کہ نہیں کی، اور وہی حضرت امام اعظم فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں۔ ہاں یہ آپ سوال کریں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کر کے امام ان کو کیوں مان لیا گیا ہے، تو اس کو میں بتاتا ہوں۔ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کتاب کا نام ہے کبھی یوسف خلیفہ بے مناقب ابی حنیفہ کا، صفحہ 121۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کے مسائل پہلے مدون نہیں تھے، ترتیب نہیں دیے گئے تھے، شریعت کے مسائل باب آئے کہ پہلے وضو کے مسائل بیان کیے جائیں گے، عقائد بیان کیے جائیں گے، نماز کے مسائل، اس کے بعد یہ سب مسائل ترتیب وائز نہیں تھے، ترتیب وائز صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئے، تابعین میں سے کچھ لوگ سبقت کر گئے۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ العلم منتشر، حضرت امام اعظم حنیفہ نے دیکھا کہ علم پھیلا ہوا ہے، وغاب علیہ الضیاء، اور علم کے ختم ہو جانے کا خوف کیا، تب حضرت امام اعظم حنیفہ نے مدون کر دیا، لکھوا دیا، وجعلہ ابوابا، حضرت امام اعظم حنیفہ نے باب باعث رکھا، تو شروعات کی طہارت سے، پھر نماز کا بیان رکھا، پھر تمام عبادات کا بیان رکھا، پھر معاملات کا بیان رکھا، اور آخر میں ترکے اور میراث کا مسائل کا باب رکھا۔ تو امام اعظم حنیفہ نے مسائل کو ترتیب دیا کہ نہیں دیا؟ تو امام اعظم حنیفہ نے مسائل کو ترتیب دیا، کتابیں لکھی، تو ترتیب دینے کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے کہ ہم لوگ امام اعظم سے مقلد ہیں، ورنہ امام اعظم حنیفہ نے صحابہ کی بات بتائی، سبحان اللہ، کس کی بات بتائی؟ صحابہ کی بات بتائی۔ حقیقت امام اعظم حنیفہ کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کی تقریر ہے جو آتے امام اعظم حنیفہ کے اساتذہ میں سے آتے، سبحان اللہ، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سمجھ آگے بات؟ ایسے ہی بات اور الخیرات الحساب
مترجم صفحہ 218 کیا ہے؟ یہاں سے امام اعظم حنیفہ نے جو مسائل لکھے ہیں نا ترتیب کیے، تو ان مسائل کو خالی اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ 1000 علماء، کتنے علماء؟ 1000 آبائی نہیں، کتنے علماء تھے؟ 1000 علماء الخیرات کے ساتھ مترجم صفحہ 218 کا، اور کچھ روایتوں میں آئے 2000۔ ان کا خرچہ چندے وغیرہ سے نہیں کیا تھا، اپنے جیب سے خرچہ کیا تھا، سبحان اللہ، اور باقاعدہ سیمینار کیا تھا ایک مسائل پر۔ کبھی کبھی تو 40 دن تک بحث ہوتی تھی، 40 دن تک بحث ہوتی تھی، اور جب وہ مسئلہ صحیح ہو جاتا، تمام دلائل سے مبرہن ہو جاتا، تو امام اعظم حنیفہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں اس کو لکھ لو، سبحان اللہ، کیا ہے لکھ لو۔ تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن مسائل کو حل کیا تھا ان کی تعداد 12,90,000 کتنی ہے؟ 12,90,000 ہے، جن کو امام اعظم حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 6 کتابوں میں لکھا، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور مقصود، ان 6 کتابوں کے اندر لکھا۔ تو در حقیقت ان کی کتاب کی پیروی ہو رہی ہے، اور ان کی کتاب میں وہی باتیں ہیں جو صحابہ نے کہی، سبحان اللہ، وہی باتیں جو صحابہ نے کہی، تو ان کی کتاب کی پیروی اس حساب سے ظاہر تقلید ان کی، ورنہ حقیقت میں تقلید کس کی ہے؟ اور نہیں بات حقیقت میں تقلید کس کی ہے؟ صحابہ کو میں نے سمجھایا تھا کہ دیکھیے ان کے قول سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، مثال دی تھی نا جی، ان کے قول سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اور کل موضوع وہی ہے یہ حنفی مذہب قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو انشاءاللہ وہاں پہ تمام چلا جائے گا۔ چاروں امام مذہب میں تو صرف ایک امام معین کی تکلیف تھی، چار امام کیا ہے؟ ایک وقت میں ایک سے زائد کی تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ ایک سے زائد کی تکلیف کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک موٹی مثال میں ہے نا، ذرا سورہ فاتحہ ایک روایت سے پڑھو، ایک روایت سے ہے مستقبل نہ پڑھو، دو باتیں ہیں نا، ایک حدیث میں آیا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی ایمان کے پیچھے، ایک روایت میں ہے کہ نہیں۔ اب ایک ہی آدمی ہے، کسی نہ کسی روایت پہ عمل کرے گا نا، ایک وقت کسی روایت پہ عمل کرے گا تو در حقیقت اس حدیث پہ عمل ہوگا، لیکن عمل کسی ایک ہی امام کے ذریعے سے ہوگا، تو ایک وقت میں ایک ہی آدمی کی پیروی ہو سکتی ہے، یہ حدیث سے صراحتاً بات ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف مسائل میں مختلف امام کی تعریف کر سکتا ہے، الگ الگ مسائل پہ کچھ مسائل میں ایک امام کو مانے، کچھ مسائل امام شافعی کی تکلیف ہے، یہ بھی یہ سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ مسائل میں امام شافعی کی بات سے عمل ہو جائے، کچھ بات میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات سے عمل ہو جائے، یعنی کچھ نہا کچھ مخالف ہے، اب انشاءاللہ کل اس پہ امام اعظم حنیفہ کی اگر حنفی مذہب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح دلائیہ میں بیان ہوگا، وہاں پہ انشاءاللہ اس کو دوران بیان اگر نازیبہ کلمہ نازیبہ حرکت یا گستاخی والا جملہ نکل جائے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔